ٹیکنالوجی ہارزون میں خوش آمدید تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے ایک سچا اور دل دہلا دینے والا واقعہ لے کے آئی ہوں، تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے۔ ہانیوال کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام ناصر تھا۔ ناصر کوئی بہت پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا، مگر شریف اور محنتی شخص تھا۔ اس کی ایک عادت تھی کہ وہ روزانہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد گاؤں کے پار والے کنویں کے پاس بیٹھ کر کچھ دیر ٹھنڈی ہوا لیتا تھا۔ کنواں بہت پرانا تھا، کہا جاتا تھا کہ انگریزوں کے دور میں بنا تھا اور کئی سال سے خشک ہی پڑا ہے۔ گاؤں والے اکثر ناصر کو کہتے تھے کہ رات کے وقت اس طرف نہ جایا کرو، وہاں آوازیں آتی ہیں، مگر ناصر ہنس کر بات ٹال دیتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں نے آج تک کوئی چیز نہیں دیکھی، یہ سب وہم ہے۔ ایک رات جب وہ کنویں کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو اسے ایسا لگا جیسے کنویں کے اندر سے کچھ ہل رہا ہے۔ پہلے اسے لگا شاید کوئی جانور گر گیا ہو، مگر جب اس نے دھیان سے سنا تو نیچے سے جیسے کوئی آہستہ آہستہ رو رہا تھا۔ ناصر کو عجیب سا احساس ہوا، لیکن وہ پھر بھی نیچے جھانک کر بولا، کون ہے؟ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر نیچے سے ایک بہت دھیمی سرد سی آواز آئی، ناصر، مجھے اوپر آنے دو۔ ناصر کا دل جیسے سینے میں جم گیا، وہ پیچھے ہٹ گیا۔ آواز دوبارہ آئی، تم روز آتے ہو، میں تمہیں دیکھتا ہوں، مجھے باہر آنے دو۔ آواز کسی عورت کی تھی، مگر اس کا لہجہ انسانوں جیسا بالکل نہیں تھا۔ ناصر نے گھبرا کر کلمہ پڑھا اور تیزی سے گھر کی طرف بھاگ گیا۔ گھر پہنچا تو سانس پھولا ہوا، چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ اس کی بیوی نے پوچھا، کیا ہوا؟ مگر وہ کچھ نہ بولا اور سو گیا۔ اگلی رات وہ کنویں کے پاس نہیں گیا، لیکن وہ آواز جیسے اس کے دماغ میں گونج رہی تھی۔ وہ سوتے ہوئے چونک کر اٹھ جاتا، یوں لگتا جیسے کوئی اس کے کان کے پاس آ کر سرگوشی کرتا ہو۔ چوتھی رات اس سے برداشت نہ ہوا، وہ دوبارہ کنویں پر گیا، بس یہ سوچ کر کہ شاید وہم ہو۔ وہاں جا کر بیٹھا تو پہلے ہی منٹ میں وہی آواز دوبارہ نیچے سے آئی، ناصر، تم آ گئے ہو، مجھے خوشی ہوئی۔ آواز اس بار پہلے سے زیادہ واضح، زیادہ قریب اور زیادہ خوفناک تھی۔ ناصر نے ڈرتے ہوئے کہا، تم کون ہو؟ نیچے مکمل خاموشی ہو گئی۔ پھر چند لمحوں بعد آواز ایک عجب سی ہنسی کے ساتھ بولی، میں وہ ہوں جسے تمہارے بزرگ جانتے تھے۔ اس کنویں میں مجھے باندھا گیا تھا، مگر تم نے 4 راتیں مجھے یاد کیا ہے۔ اب میں آزاد ہونے لگی ہوں۔ ناصر کا بدن کپکپانے لگا۔ اس نے پوری قوت سے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا شروع کی، اور جو ہی اس نے پڑھنا شروع کیا، کنویں کی اینٹیں ہلنے لگی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اندر سے کوئی دیواروں کو زور زور سے مار رہا ہو۔ پھر اچانک کنویں کے اندر سے ایک گرم لو نکلی، جیسے بھٹی کا دروازہ کھل گیا ہو۔ ناصر خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹا تو نیچے سے ایک آخری جملہ آیا، ناصر، اب تم میرا نام کبھی نہیں بھولو گے، کیونکہ تم نے مجھے جگایا ہے۔ یہ سنتے ہی ناصر بے ہوش ہو کر وہیں گر گیا۔ اگلی صبح جب گاؤں والے گزرے تو انہوں نے ناصر کو کنویں کے پاس بے ہوش پایا۔ گھر لے گئے، پانی چھڑکا، ہوش آیا تو اس نے سب کچھ بتایا۔ گاؤں کے بزرگ مولوی صاحب نے فوراً سورہ بقرہ کی تلاوت کروائی اور کنویں کے پاس جا کر آیات لکھی۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس دن کے بعد کنویں کے اندر سے پانی کی ہلکی ہلکی آواز آنا شروع ہو گئی، جبکہ وہ کنواں تو کئی سال سے خشک تھا۔ ناصر کئی ہفتے بیمار رہنے لگا۔ اچانک وہی آواز اسے سوتے ہوئے پھر سنائی دینے لگی۔ کبھی کوئی اس کے بیڈ کے نیچے سے ٹھنڈی سانس لیتا، کبھی کوئی رات کو اس کا نام لے کر جگاتا۔ کئی دفعہ اسے ایسا لگا جیسے کوئی اس کے گھر کے کمروں میں چل رہا ہو، پیروں کی آوازیں، ہلکے دروازوں کا چرچرانا، اور کبھی کبھی دیواروں پر خراشیں۔
گاؤں کے لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ وہ کنواں صرف اس رات کی وجہ سے پھر کبھی بند نہیں ہوا، اور آج تک جب وہ تیز ہوا چلتی ہے تو اس کے اندر سے سرگوشیوں جیسی آوازیں آتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ آوازیں آج بھی ناصر کو رات میں بلاتی ہیں، مگر وہ کبھی اس طرف نہیں جاتا۔ ناصر نے آخرکار اپنا گھر بیچ دیا اور کہیں اور چلا گیا، لیکن گاؤں میں آج بھی لوگ اس واقعے کو کنویں والی سرگوشی کے نام